جب سے کہانی کے اہم کردار ہم بن گئے ہیں، تب سے لڑکیاں سب کچھ کر سکتی ہیں اور کسی کو بھی کہیں سے بھی لا سکتی ہیں، چاہے وہ بارات ہو یا ایک مشہور گھمنڈی پولیٹیشین۔ ہم دونوں کو لا بھی سکتی ہیں اور اپنے سامنے جھکا بھی سکتی ہیں۔ امایا کہتی ہے اور کہتے ہی آنکھ ونک کرتی کمرے سے باہر جانے کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ امایا کے جاتے ہی اس کی بات پر سر جھکائے مسکراتے ہوئے آریان بھی زمین کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے قدم باہر کی طرف اٹھانے لگتا ہے۔ دونوں کمرے سے باہر نکلے، قدم سے قدم ملاتے ہوئے سیڑھیوں سے اترتے ہال میں آتے ہیں، جہاں ہال میں صوفے پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کی نظریں ان کی جانب اٹھتی ہیں۔ علیزے ڈارک پرپل کلر کے، بانی پستہ کلر کے لہنگے میں ملبوس تھی اور ادا بلیک کلر کے لہنگے میں ملبوس تھی۔ وہ خان کے ساتھ ٹیوننگ کرنا چاہتی تھی، پر سائیں خان نے آج بھی سفید رنگ کی کاٹن کی قمیض اور شلوار پہنے اوپر بلیک کلر کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ سب کے کہنے کے بعد بھی عباس وہ کپڑے نہیں پہنتا جو باقی سب مردوں نے پہنے ہوئے تھے۔ آریان، زرخان، زیان، عارش اور روحان پانچوں بلیک وائٹ کلر کے 3 پیس میں ملبوس تھے۔ زیان لالا کا پتہ کیا، ابھی تک آئے نہیں ہیں، کب تک پہنچیں گے؟ امایا باہر گارڈن میں موجود لوگوں کی جانب سرسری سی نظر گھماتے ہوئے پوچھتی ہے۔ میسج آیا تھا، پہنچنے والا ہے بس۔ زرخان امایا کی بات کا جواب انتہائی پرسکون انداز میں دیتا ہے۔ زرخان کا جواب سنتے ہی امایا ہاں میں سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب ایک بار دوبارہ سے دیکھنے لگتی ہے۔ باہر سے نظریں ہٹاتی ہی ہے کہ اس کی نظریں سیدھا ادا پر پڑتی ہے، جو مسلسل کھڑکی سے باہر گارڈن میں عباس کو کچھ آدمیوں کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ امایا کی نظر جیسے ہی ادا پر پڑتی ہے، اس کے ذہن میں ایک بار پھر سے وہی ساری باتیں گردش کرنے لگتی ہیں۔ کیا ان سے پوچھ لوں میں ان کے بارے میں؟ امایا اپنے ہاتھ میں دوپٹے کو مضبوطی سے بھیجتے ہوئے خود سے پوچھتی ہے۔ چھوڑو، دفع کرو، جس گلی مجھے جانا ہی نہیں ہے وہاں جانے کا پتہ بھی جان کر میں کیا ہی کر لوں گی؟ اپنی گردن جھٹکتے ہوئے ادا سے نظریں ہٹائے امایا خود سے بولتی ہے۔ ادا سے نظر ہٹی ہی تھی اور سیدھا نظر آریان پر جا ٹھہرتی ہے، جو درد میں کراہتے ہوئے اپنے کندھے پر اور دل کے مقام پر ہاتھ رکھے وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عباس کو دیکھتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑی ہو کر حویلی کے دروازے میں جا کھڑی ہوتی ہے اور نظریں سیدھا عباس پر ٹکاتے ادا باہر گارڈن میں موجود ہر شخص کی، عورت مرد، وہاں موجود جوان لڑکے لڑکیاں، ہر شخص کی نظریں سیدھا ادا کی طرف اٹھتی ہیں۔ ادا کو دیکھنے کے لیے وہ سب کب سے اپنی نظریں دوڑا رہے تھے۔ ادا کو سامنے پا کر سب کی نظریں اسی پر تھم جاتی ہیں۔ سب کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتی ادا سب کو اس طرح اگنور کرتی ہے جیسے ان سب کا وجود کہیں تھا ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھ میں پکڑے فون سے ادا عباس کو دیکھتے ہوئے عباس کو کال لگاتی ہے، جس کی پہلی بیل پر ہی عباس فون اٹھا لیتا ہے۔ فون اسکرین پر ادا کا نام دیکھتے ہی عباس کی نظریں حویلی کے اندر کی طرف اٹھتی ہیں، جہاں دروازے پر ہی سے ادا کا وجود نظر آتا ہے اور نظریں تھم جاتی ہیں۔ چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ چھانے لگتی ہے۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں پر سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے فون کان سے لگائے عباس سب کی نظروں سے کچھ دور جا کھڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ اتنا دور نہیں تھا کہ ادا عباس کو اور عباس ادا کو نہ دیکھ سکے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح گھور کیوں رہی ہو؟ عباس فون کان سے لگاتے ہی پوچھتا ہے۔ ہینڈسم لگ رہے ہیں آپ، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ادا مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ نئی بات بتاؤ، ہینڈسم تو میں ہر دن لگتا ہوں، ہاتھ سے نوکر کو اپنی طرف اشارہ کر کے بلاتے ہوئے کہتا ہے، پر آج آپ کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی نیت خراب ہو رہی ہے میری۔ ادا شرارتی انداز میں چہرے پر ٹیڑھی سی اسمائل سجائے کہتی ہے، مار کھاؤ گی مجھ سے اگر کچھ بھی الٹی سیدھی بات سوچی یا کی تم نے میرے ساتھ۔ کولڈ ڈرنک کا گلاس لبوں سے لگائے ایک گھونٹ بھرے جلدی سے اسے حلق سے نیچے اتارے کہتا ہے، آپ کو دیکھ کر سیدھا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ آپ کو دیکھ کے تو سارے الٹے خیال ہی آتے ہیں میرے ذہن میں، اور ابھی جو خیال آ رہا ہے وہ کرنے دینا، تھوڑا سا چھیڑوں گی، زیادہ نہیں۔ حویلی سے باہر نکلتے ہوئے ادا کہتی ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے میری طرف آنے کی، آ گئی نا تو مار کھاؤ گی مجھ سے، یہ یاد رکھنا۔ کولڈ ڈرنک کے گلاس سے ادا کی جانب اشارہ کریے بولا، مار سے ڈر نہیں لگتا خان، آپ کی شرافت سے لگتا ہے۔ ادا معصوم سی شکل بنائے فیلنگ کے ساتھ کہتی ہے، خود جب مجھ سے چپکتے ہیں تب تو آپ کو شرم نہیں آتی، اب آپ کو بہت شرم آ رہی ہے؟ پل میں چہرے کے تاثرات بدلے غصیلے انداز میں کہتی ہے، ہاں بس آ جاتی ہے مجھے کبھی کبھی تھوڑی سی شرم، تم بھی کر لیا کرو، سب کے سامنے کس طرح تاڑی جا رہی ہو مجھے، اب مجھے ہی شرم آنے لگی ہے۔ عباس آنکھیں دکھائے بولا، کیونکہ گاؤں کے لوگوں کی نظریں مسلسل ادا اور اس پر تھیں، وہ غور سے سب دیکھ رہے تھے۔
عباس ایک نظر ان سب کی جانب اٹھاتا ہے کہ سب گاؤں کے لوگ ادا سے اپنی نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ ہاں تو آپ سے شادی آپ کو تاڑنے کے لیے ہی کی ہے میں نے، آپ کے ساتھ کنچی کھیلنے کے لیے تو نہیں کی۔ ادا کی بات پر عباس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ چھانے لگی تھی، لیکن وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر جاتا ہے۔ استغفر اللہ، کھلم کھلا کیسے چھیڑ رہی ہو مجھے، شرم کرو لڑکی۔ ادا کو اپنی طرف آتا دیکھ عباس سخت لہجے میں کہتا ہے، وہ کیا ہوتی ہے خان؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے گارڈن میں موجود ہر شخص کو دیکھتے ہوئے ادا پوچھتی ہے، وہی جو تم میں بالکل بھی نہیں ہے۔ ادا کو مزید اپنی طرف آتا دیکھ گلا کھنکارتے ہوئے کہتا ہے، جب آپ کو پتہ ہے شرم کا اور میرا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ عباس کے بالکل سامنے کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فون کان سے ہٹاتے ہوئے کہتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ مجھے صبر عطا کرے پلیز، ڈھیر سارا صبر، آمین۔ بولنا چاہتی ہوں پر نہیں بولوں گی۔ دونوں ہاتھ کمر پر باندھتے ہوئے مسکراتے ہوئے ہلکی سی گردن جھکائے کہتی ہے، اس طرح نہ کرو ادا، اور اس طرح اداؤں سے بھی قابو نہ کرو مجھے جانا، میں جو قریب آیا تو سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دوں گا۔ سانس لینے کی خواہش کی کس نے ہے؟ آپ آئے تو صحیح، آپ کی سانسوں کو روکنے کا کام نہ کیا میں نے تو پھر لعنت ہو اس ادا کی اداؤں پر۔ عباس کی بات پر ادا فوراً سے بیشتر جواب دیتی ہے، جس پر عباس نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا پڑتا ہے۔ سدھر جاؤ، اپنے آپ کو کمپوز کرتا ادا کو کراس کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ سدھار لیں اگر سدھار سکتے ہیں تو، ورنہ میں جیسی ہوں قبول کر لیں، ویسے ہوں تو میں کمال کی ہی۔ عباس کو ساتھ سے گزرتا جاتا دیکھ دھیمی سی آواز میں کہتی ہے، آواز اتنی ہی تھی جتنی کہ آواز عباس سن سکے۔ ادا کو کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی گاڑیاں حویلی میں داخل ہونے لگتی ہیں۔ یہ سب کی توجہ اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ سب سے آگے جان کی گاڑی اور پیچھے وہی 3 گاڑیاں، سب سے پہلے جان اور شیروز گاڑی سے باہر نکلتے ہیں، اور ان کے بعد پچھلی گاڑی سے یہی یحییٰ شاہ اور اس کی فیملی، لیکن مالا باہر نہیں نکلتی۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھی رہتی ہے اپنی امی اور کزن کے ساتھ۔ حویلی پہنچ گئے ہیں مالا، باہر چلو۔ مالا کو ڈرتا دیکھ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے مالا کی ماں نرم لہجے میں کہتی ہے، جس کے جواب میں مالا خاموش رہتی ہے، ایک دم چپ سی، کچھ نہیں کہتی، اور اپنی طرف کے سائڈ سے باہر نکلے وہ دوسری جانب آتی ہے مالا کو باہر نکالنے کے لیے گاڑی سے، لیکن اتنے میں ہی حویلی کے اندر سے مایا اور عباس کے ساتھ ادا دونوں مالا کی طرف بڑھتے ہیں مالا کو گاڑی سے نکالنے کے لیے۔ آپ رکیں آنٹی، ہم کرتے ہیں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے تو ان کی مدد کرنا بھی ہمارا فرض ہے، امایا مسکراتے ہوئے کہتی ہے، اور کہتے ہی مالا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے اور دوسرے ہاتھ کو ادا اپنے ہاتھ میں پکڑے اسے گاڑی سے باہر نکال لیتی ہے۔ اس کے لہنگے کو سنبھالتے ہوئے اسے حویلی کے اندر لے جاتی ہیں۔ مالا نے حویلی کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے سے سیڑھیوں سے بلیک کلر کی 3 پیس سوٹ، انر وائٹ کلر کی شرٹ، گلے میں ٹائی پہنے ہوئے اور الٹے ہاتھ میں گھڑی پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہوئے عارش اپنے کوٹ کو ٹھیک کرتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ سامنے سے حویلی کے اندر داخل ہوتی مالا کو دلہن کے جوڑے میں سجا دیکھ کر عارش کے قدم وہیں تھمنے لگتے ہیں۔ جو آنکھیں ہر لڑکی کو دیکھ اسے نظر انداز کر دیتی تھیں، وہ قدم لڑکیوں کو دیکھ کر اپنے راستے بدل لیتے تھے۔ آج وہ ایک لڑکی پر تھم چکی تھی۔ عارش کی نظریں مالا کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس پر تھم چکی تھی، قدموں کی رفتار مدھم ہو گئی تھی۔ وہ جو لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، اس کے قدم ایک ہی سیڑھی پر جم چکے تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عارش کے بھی نہیں مالا پر ختم ہو رہی تھی۔ اوئے، امایا دھیرے سے اشارہ کیے کہتی ہے کہ علیزہ جلدی سے سر ہلاتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر رکھے پھولوں کی پلیٹیں جس میں سرخ تازہ گلاب کی پتیاں تھیں وہ جلدی سے اٹھائے باہر سے کچھ لڑکیوں کو اشارہ کیے بلائے ساری کی ساری لائن میں کھڑی ہو کر مالا پر پھول برسانے لگتی ہیں۔ مالا کے چھوٹے چھوٹے قدم حویلی کے اندر اٹھ رہے تھے اور دوسری جانب سے عارش کے قدم مالا کی طرف اٹھ رہے تھے۔ ان دونوں کو آمنے سامنے آتا دیکھ اطراف میں کھڑی لڑکیاں دونوں پر پھول برسانے لگ گئی تھیں۔ مالا کو عارش کے سامنے کھڑا کیے ادا اور امایا دونوں جلدی سے ان کے سامنے سے ہٹ جاتی ہیں اور ایک ایک پل کی پھولوں کی پلیٹ لیے دونوں بھی پھول برسانا شروع ہو جاتی ہیں۔ حویلی کے باہر موجود یحییٰ شاہ کا خاندان سب بھی حویلی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ عباس بھی جان کے ساتھ ہی حویلی کے اندر آتا ہے اور آریان کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھانا دیکھنے والا اس نابینا لڑکی کو اپنی ملکیت سمجھ بنا پلک جھپکائے کئی پہر اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا ہے۔ اسے وہ اچھی لگ رہی تھی یا اس سے عشق کر بیٹھا تھا، اس کشمکش میں وہ مبتلا ہو گیا تھا۔
عباس کی نظریں بار بار زیان کی طرف اٹھ رہی تھیں، جس کے چہرے کے عجیب غصیلے جلنے والے تاثرات دیکھ عباس کے چہرے پر بار بار مسکراہٹ آ رہی تھی۔ مولوی صاحب آ گئے ہیں عارش، اپنی دلہن کو راستہ دکھاؤ۔ عباس کہتا ہے کہ عارش مالا کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے، جسے وہ نہیں تھامتی۔ اپنے ہاتھ کو کچھ پل کے لیے خالی دیکھتے ہوئے عارش ایک پل نظریں اٹھائے سائے خان کی طرف دیکھتا ہے، جو اسے ہاں میں اشارہ کر رہے تھے۔ میں ہاتھ پکڑ لوں آپ کا؟ عارش دھیمی سی آواز میں مالا سے پوچھتا ہے، جس پر مالا حیرانگی سے اپنا سر اونچا کرتی ہے کہ سامنے کون ہے وہ دیکھ تو نہیں سکتی، پر حیرانگی سے اپنا سر اٹھاتی ہے۔ نہیں، مالا نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہتی ہے، پھر میں آپ کو وہاں تک کیسے لے کر جاؤں گا؟ ایسے تو نہیں چل پائیں گے آپ میرے ساتھ؟ عارش مالا سے بے حد پرسکون انداز میں پوچھتا ہے، اور اس کے انداز پر عباس گہری سانس لیتے ہوئے فخریہ انداز میں اپنی کمر پر دونوں ہاتھ باندھے چوڑا ہوئے مسکرا کر ان کی طرف دیکھتا ہے۔ میں چلوں گی، آپ بس راستہ بتا دیں، مالا بالکل دھیمی سی آواز میں ہچکچاتے ہوئے کہتی ہے۔ وہ عارش سے خوف زدہ ہو چکی تھی، اس کے مارنے والی بات پر، براق کی حرکتوں اور باتوں پر وہ اب بھی خوف زدہ تھی۔ اپنے ڈر کو چھپانے کی وہ بہت کوششیں کرتی ہے، لیکن کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ لیکن عارش کی بات پر اور اس کی آواز پر اسے وہ وقت دوبارہ یاد آ جاتا ہے جو اس کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھا چکا تھا۔ عارش ہاں میں سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے صوفے کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ وہ بڑھتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ مالا کو راستہ بتاتا ہے اور اسی کے قدموں پر بنا کسی سہارے کے وہ صوفے تک لائے پہلے مالا کے بیٹھنے کا انتظار کرتا ہے اور اس سے کچھ فاصلے پر پھر وہ خود بیٹھ جاتا ہے۔ ایک بات بولوں؟ عارش اور مالا کی جانب دیکھتے ہوئے آریان عباس سے بولتا ہے۔ اجازت کب سے لینے لگ گیا تو کچھ بولنے کے لیے؟ بول جو بولنا ہے۔ سرسری سی نظر آریان پر ڈالتے ہوئے عباس کہتا ہے، میرے لیے دوست تو واہیات ہے، پر ایک بات ماننی پڑے گی، باپ تو زبردست ہے۔ آریان مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی بات پر عباس بھی مسکرا پڑتا ہے اور مسکراتے مسکراتے ہنستے ہوئے عباس بے دھیانی میں آریان کے زخم والے کندھے پر ہاتھ دے مارتا ہے۔ آہ! آریان فوراً سے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کے عباس کو گھورتے ہوئے بولا، ایک چمی لے لے چل، ناراض تو نہ ہو، کوئی بات نہیں۔ آریان کی پیٹھ سہلاتے ہوئے عباس ہنستے ہوئے کہتا ہے، آ گیا نا واپس حرامی پنے پر؟ تیری صحبت کا اثر ہے، تیرے ساتھ آ کر کھڑا ہوا نا، اس کے لیے ایسا ہو گیا، ورنہ دیکھ شریفوں کی طرح آرام سے کھڑا تھا میں۔ عباس کہتا ہے کہ آریان اسے گھوریاں کرواتے ہوئے اس پر سے اپنی نظریں ہٹاتا ہے اور سامنے کی جانب دیکھتا ہے، جہاں مولوی صاحب آگے صوفے پر بیٹھ چکے تھے نکاح کروانے کے لیے۔ یہ وہی مولوی تھے جنہوں نے عباس اور ادا کا نکاح کروایا تھا، اور وہی اب عارش کا نکاح کروانے کے لیے موجود تھے۔ نکاح کے گواہوں کو بلائیے، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ عباس آگے صوفے کی جانب بڑھنے لگتا ہے اور سامنے والے صوفے پر جا بیٹھتا ہے، اور مالا کی طرف سے اس کا باپ اور رجب دونوں نکاح کے گواہ بننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور وہ بھی صوفے پر جا بیٹھتے ہیں۔ نکاح شروع کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نے اتنا کہا ہی تھا کہ مالا کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگ گئی تھیں۔ ڈر کے مارے وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے اپنے لہنگے کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں بھینچ جاتی ہے۔ عارش سائی خان کی جانب دیکھنے کے لیے نظریں اٹھاتا ہے کہ اس کی نظریں مالا کے ہاتھوں پر پڑتی ہیں۔ اس کے ہاتھوں سے ہی عارش اس کے ڈر کا اندازہ لگا چکا تھا۔ عارش خان بنت عباس خان، آپ کا نکاح مالا شاہ بنت یحییٰ شاہ سے 5 لاکھ سکہ رائج الوقت نکاح طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، مولوی صاحب کی پہلی بار پوچھنے پر ہی عارش بول دیتا ہے اور مزید 2 بار اور نکاح قبول کر لیتا ہے۔ مالا شاہ بنت یحییٰ شاہ، آپ کا نکاح عارش خان ولد عباس خان کے ساتھ 5 لاکھ سکہ رائج الوقت نکاح طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر مالا کچھ پل کے لیے خاموش رہتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، نظر اٹھاتی ہے اور نہ ہی کچھ کہتی ہے۔ اسی خاموشی سے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے وہ ویسے ہی بیٹھی رہتی ہے۔ ہر کسی کی نظریں اس کی جانب اٹھ رہی تھیں سوائے عارش کے۔ مالا بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، جواب دو۔ مالا کے بالکل سامنے بیٹھے یحییٰ شاہ بولتے ہیں، جس کی بات سنتے ہی مالا اسی پل اپنے ہاتھوں کو مسلنا روکے گہری سانس لیتی ہے اور پھر بول پڑتی ہے، قبول ہے۔ مالا کے کہنے کے بعد مولوی صاحب دو بار اور پوچھتے ہیں اور دونوں بار آرام سے انہیں جواب دیتے وہ عارش کے نکاح میں خود کو لا چکی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد عارش اور مالا کے دستخط نکاح نامے پر لیے، گواہوں کے دستخط لیے، نکاح کو مکمل کیے، سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکے تھے۔ یا اللہ، میں پہلے ہی بہت برا ہوں، بہت غلط کام کرتا ہوں، دنیا کے لیے بہت برا ہو سکتا ہوں میں، پر مجھے اس کے حق میں بہتر کرنا، آمین۔
دل ہی دل میں دعا مانگی آرش اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر چکا تھا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی مالا دعا کے لیے ہاتھ تک نہیں اٹھاتی۔ نکاح کے مکمل ہوتے ہی یحییٰ شاہ اور اس کے خاندان کے سارے لوگ واپس جانے لگتے ہیں، لیکن عباس انہیں جانے سے روک دیتا ہے۔ اتنی جلدی کیا ہے جانے کی؟ چلے جانا، کچھ وقت تو اپنی بیٹی کے ساتھ گزار لو۔ آہ، میں بھول گیا تھا، بیٹا زیادہ ضروری ہے تمہارے لیے، تبھی تو تم اس کے سسرال آئے ہو۔ خاطر تواضع کرنے کا موقع تو فراہم کرو ہمیں۔ یحییٰ شاہ کو جاتے دیکھتے ہوئے عباس کہتا ہے، جتنی خاطر تواضع ہم نے کروانی تھی ہم کروا چکے ہیں، اب ہمیں نہ یہاں رکنا ہے نہ ہی مزید تمہاری شکل دیکھنی ہے سائیں خان۔ سسر جی ذرا دھیان رکھیے اور زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کیجیے، بیٹی کے سسرال آئے ہیں آپ، وہ بھی پہلی بار۔ یحییٰ شاہ کی بات کا جواب عارش دیتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور عباس کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑا ہو کر یحییٰ شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتا ہے، منہ میٹھا کر کے تو جائیں گے نا؟ اگر جانا ہی ہے تو ہماری حویلی سے کوئی بنا کھائے پیے خالی ہاتھ جائے ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہمارے خان بابا کی تربیت نہیں ہے نا ایسی، جو یہاں آتا ہے وہ خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے۔ آپ ہمیں جو دینے آئے تھے وہ سب ہم نے لے لیا، اب جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں اب وہ بھی تو لینا۔ پیچھے سے زیان کہتے ہوئے عباس کی طرف بڑھتا ہے اور عباس کے دوسری طرف کھڑا ہو کر یحییٰ شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتا ہے، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ یحییٰ شاہ غصے میں پوچھتا ہے، مطلب صاف سیدھا سا ہے، جو گناہ کرتا ہے اسے گناہ کی سزا بھی ملتی ہے، جو غلط کرتا ہے اسے تو معاف پھر بھی کیا جا سکتا ہے، پر گناہ کی معافی نہیں ہے، نہ ہمارے خان بابا کی عدالت میں اور نہ ہی اوپر اللہ کی عدالت میں۔ اب کی بار زرخان کہتے ہوئے عباس کی طرف بڑھتا ہے، تم سب کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو کہنا ہے صاف صاف کہو، کیوں الجھا رہے ہو؟ یحییٰ شاہ سب کی باتوں میں الجھ گیا تھا، مطلب صاف سیدھا صحیح چچا، جو تم نے مطلب غلط کیا ہے، میرا مطلب ہے تم نے اور تمہارے بیٹے نے، اس کی سزا ملنے جا رہی ہے تم دونوں کو۔ صوفے سے کچھ دیر ٹیک ٹکائے آریان ٹیڑھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، کیسی سزا کی باتیں کر رہے ہو تم سب؟ سائیں خان، تم نے کہا تھا میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے سے کرواؤں گا، تو تم میرے بیٹے کو چھوڑ دو گے، اسے معاف کر دو گے؟ تم نے پورے گاؤں کے سامنے کہا تھا، تم کس چیز کی سزا دے رہے ہو؟ بالکل میں نے کہا تھا، اور اس کے لیے تو میں اب تمہیں معاف کر چکا ہوں، کیونکہ میرا بیٹا معاف کر چکا ہے تمہیں۔ پر کیا یاد ہے میں نے ایک بات اور کہی تھی تمہیں؟ میں نے کہا تھا اس خان کی، اس مسلمان خان کی بیوی کے بارے میں بات کرنے کی، اس کا ذکر غلط الفاظوں میں کرنے کی سزا ابھی باقی ہے۔ اب تمہیں جو سزا ملنے جا رہی ہے یہ اسی کی ہے، کیونکہ خان نہ تو خون معاف کرتا ہے اور نہ ہی بے عزتی۔ یحییٰ شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے عباس کچھ قدم اٹھائے اس کی آنکھوں میں اٹل دیکھتے ہوئے اٹل انداز میں کہتا ہے کہ ادا بے یقینی کے عالم میں عباس کی باتوں کو سنتے ہوئے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھتی ہے، یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے تمہارے لیے، تمہارے بیٹے کے لیے بھی، سمجھو تو۔ تمہیں گاؤں کے سردار کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، تمہارا گاؤں اب میرا ہو چکا ہے، وہاں کی سرداری میرے سپرد کر دی گئی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ عباس کہہ ہی رہا تھا کہ یحییٰ شاہ غصے میں دھاڑتے ہوئے بول پڑتا ہے، جس کی بات سنتے ہوئے مالا بھی جھٹ سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ بکواس نہیں کر رہا میں، تمہیں واقعی میں گاؤں کی سرداری سے ہٹا دیا گیا ہے اور تمہارے اس بیٹے کو ڈرگ لینے کے چکروں میں اب گرفتار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس گاؤں میں اس قسم کا کام ہرگز الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا یہاں کلب کھولنا چاہتا تھا، جو میں نے نہیں کرنے دیا، تو اس نے میرے بیٹے پر گولی چلا دی۔ پر تمہیں کیا لگتا تھا رجب شاہ کہ تم اتنی آسانی سے بخش دیے جاؤ گے؟ تم اور تمہارے وہ دوست سب کو سزا ملے گی، چلو گولی کی سزا تو نہیں، میں نے معاف کر دیا تمہیں، ڈرگس لینے کی سزا کی معافی میں تمہیں نہیں دوں گا۔ غیر قانونی کام یہاں غیر قانونی کام نہیں کیے جاتے میرے گاؤں میں، اور جو کرتا ہے وہ اس کا خمیازہ بھی بھگتتا ہے۔ عباس کی بات پر عارش گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے منہ میں زبان گھماتے ہوئے اپنا سر جھکائے اپنی نظریں یحییٰ شاہ سے ہٹا جاتا ہے۔ اب جیل میں جا کے سکون سے اپنے کلب کے بارے میں پلان کرنا اور وہاں جا کر پارٹیز منانا ٹھیک ہے؟ تمہارے پاس بہت ٹائم ہوگا، جب تک تم باہر نکل کر آؤ گے اپنی سزا پوری کیے، تب تک تم واقعی کچھ بن جاؤ گے، لیکن تب تک تم تھوڑے بڑے بھی ہو جاؤ گے، پھر ہم اس بارے میں سوچیں گے، فی الحال کے لیے اپنا نیا سفر انجوائے کرو۔ عباس کہتے ہی یحییٰ شاہ اور رجب کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے اور پیچھے سے زرخان اپنے کوٹ کی جیب سے ہتھکڑی نکالے رجب کے ہاتھوں میں باندھنے لگتا ہے۔ نہیں کر سکتے ہو تم میرے بیٹے کے ساتھ ایسا۔ عباس، تم نے کیا کہا تھا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں کرو گے، اسے چھوڑ دو، تو تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اب اس کے ساتھ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو میرے بیٹے کے ساتھ۔ یحییٰ شاہ گڑ گڑاتے ہوئے کہتا ہے،
आप बेफिक्र हो जाएं, सबके बेटे का ख्याल रखूँगा, ना जहन में बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, इसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा मैं। ज़रख़ान मुस्कुराते हुए कहता है और कहते ही अपने कोट की जेब से फ़ोन निकाले वो हवेली के बाहर खड़े अपने कांस्टेबल्स को अंदर आने का हुक्म देता है। कांस्टेबल का नाम सुनते ही रजब डर के मारे अपने बाप की तरफ देखकर पलट कर देखता है। बाबा, मुझे मुझे नहीं जाना है। बाबा प्लीज़, मुझे नहीं जाना। बाबा मैं आइंदा नहीं करूँगा, कसम खा के कहता हूँ, नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे बचा लें बाबा, मुझे नहीं जाना। रजब अपने बाप के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि यहया शाह भी इसी वक्त अब्बास की जानिब कदम उठाता है। इसका हाथ पकड़े सईद खान का रुख अपनी तरफ मोड़े इसके सामने हाथ जोड़े बोलता है, पूरे गांव के लोगों के सामने, हवेली में मौजूद लोगों के, अपने घर वालों के सामने यहया शाह अब्बास के सामने हाथ जोड़े खड़ा अपने बेटे की रिहाई के लिए विनती कर रहा था। सईद खान से यहया बात कर रहा था कि इतने में कांस्टेबल्स अंदर आ जाते हैं और रजब को ले जाने लगते हैं। आप ही मुझे नहीं, मेरे भाई को छोड़ दें। रजब रोते हुए बोल रहा था कि माला गुस्से में ज़ोर से बोल पड़ती है, जिसकी आवाज़ पर सब इसकी जानिब देखने लगते हैं। हाँ हाँ, तो ये बोलती भी है। आरिश माला को देखकर दिल ही दिल में खुद से कहता है, माला खामोश हो जाओ, दरमियान में बात नहीं करोगी तुम। मैं संभाल रहा हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। यहया शाह सख्त लहजे में कहते हैं। क्या संभाल लेंगे ससुर जी? ज़रा हमें भी तो बताइए, हमें भी पता चले। आरिश भी सख्त लहजे में पूछता है। सईद खान, तुमने कहा था माला की शादी तुम्हारे बेटे से करवाऊंगा, तो तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगे, इसे रिहाई दोगे, तो तुम अब इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जानता हूँ मैं कि इससे गलती हो गई है, पर इसने जानबूझकर नहीं किया है। मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। हम बुरे हैं, गलत हैं, अपना मुनाफा सबसे पहले सोच सकते हैं, लेकिन हम इस किस्म के लोग नहीं हैं। छोड़ दो मेरे बेटे को, पहले ही तुम इसे बहुत बदनाम करवा चुके हो। हमारी स... मुझे हमारी सरदारी से निकाल दिया ठीक है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूँगा, पर मेरी औलाद को छोड़ दो। यहया शाह का लहजा टूटा हुआ था। वो थके से अंदाज में बोलता है, अपने बाबा को टूटा महसूस करते हुए। इसकी आवाज़ में दर्द महसूस करती माला कुछ कहने के लिए इनकी जानिब कदम बढ़ाने लगती है, पर सोफ़े के सामने पड़े टेबल में इसका पैर अटक जाता है, जिससे माला गिरने लगती है। आरिश इसकी मदद के लिए इसकी तरफ बढ़ता है, पर इससे पहले ही अदा इसे संभाल लेती है। माला, ठीक हो? अदा पूछती है। तुम चलो हमारे साथ, थक गई होगी ना? माला माला से कहते हुए अदा अमाया को अपनी तरफ आने का इशारा करती है, जिससे वो फ़ौरन से इसके पास आती माला का दूसरा हाथ अपने हाथ में पकड़े इसे आरिश के कमरे की जानिब लिए बढ़ती हैं। रुके, सुने, प्लीज़ मेरे बाबा भाई के साथ ऐसा नहीं करें। वो लोग ऐसे नहीं हैं, मेरे पापा और भाई अच्छे हैं। मेरा भाई ऐसा नहीं है, वो ड्रग्स नहीं लेता। प्लीज़ मेरी बात सुने, भाई को जेल नहीं भेजे ना। माला रोते हुए कहती जाती है। इस पर अदा और अमाया दोनों एक दूसरे की जानिब देखती हैं, पर जवाबन कुछ नहीं कहती। माला को आरिश के कमरे में लाए वो इसे बेड पर बिठाते हुए दोनों वापस हॉल में आ जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बेटा ऐसा नहीं है तो ठीक है, हम इसके टेस्ट करवाएंगे। अगर ड्रग्स इसके जिस्म से बरामद हुआ तो हम इसे अपने तरीके से संभालेंगे, और अगर नहीं हुआ तो इसे सही तरीके से वापस आपकी हवेली में पहुंचा देंगे, पर मजबूरन इसे आज हमारे साथ चलना पड़ेगा। ज़रख़ान अपने कांस्टेबल्स को रजब को ले जाने के लिए इशारा करता है। इसके एक इशारे पर दोनों कांस्टेबल्स रजब को लिए हवेली से बाहर निकल जाते हैं। वो पूरे गांव के लोगों के सामने से गुजरता हुआ शर्मिंदा सा होता हुआ पुलिस की गाड़ी में सवार होता पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। रजब के जाते ही याह्या शाह भी अब्बास को तड़ी दिखाते हुए हवेली से बाहर निकल जाता है, और एक एक करके इनके पीछे इनके सारे घर वाले भी। साईं, हमें भी इजाज़त दें, अभी मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा। सरखान भी कहते हुए अलीज़े को आने का इशारा करता है, जिस पर बानी और अलीज़े दोनों सरखान की तरफ मुतवज्जा होती हैं। अभी से रुक जाओ ना, अब्बास सरखान की आंखों में देखते हुए कहता है। नहीं साईं, 11 बज गए हैं, इन्हें घर पहुँचाकर पुलिस स्टेशन जाना है। फिर अब इजाज़त दें और शादी मुबारक हो तुम्हें एक बार फिर से, साईं खान से कहता सरखान आरिश की तरफ मुड़ता हुआ हाथ बढ़ाए इसे मुबारकबाद देता है, और अलीज़े और बानी को चलने का इशारा करता वो लोग हवेली से बाहर निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद अब्बास भी हवेली में बाहर आए मेहमानों से मिलवाने के लिए आरिश और जान को अपने साथ लिए बाहर चला जाता है। अमाया और अदा दोनों सीढ़ियों से उतरती है कि अमाया खामोश सी वहीं खड़ी रह जाती है, जबकि अदा के फ़ोन पर शम्स का फ़ोन आता है, जिसे सुनने के लिए वो हवेली के पिछले हिस्से में चली जाती है। चले हम भी? आर्यन सोफे से उठते हुए अमाया से पूछता है और इसकी तरफ बढ़ता है। कहाँ? वो बेख्याली में पूछती है। अपने घर, फ़्लाइट का टाइम होने लगा है ना, अमाया के सामने खड़े होते हुए कहता है, जिस पर अमाया फ़ौरन से सर हिलाते हुए बाहर की जानिब बढ़ने लगती है। रेड रोज़, अमाया को उलझा सा जाता देख आर्यन इसे पुकारता है, जिस पर वो फ़ौरन से पलट कर देखती है।
आर्यन कुछ पूछने लगता है पर वो अपनी बात बदल देता है। साथ चलो। अकेली क्यों जा रही हो अकेली? पता नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। आर्यन अमाया की आंखों में देखते हुए कहता है कि अमाया अपने जहन की सारी उलझनों को भूले। इसी पोजीशन में खड़ी आर्यन की आंखों में देखती रहती है। ऐसे नहीं देखते हैं पगली, प्यार हो जाएगा फिर तुम अपना हाल भी खो बैठोगी। सॉफ्ट सा मुस्कुराते हुए आर्यन कहता है, आपका हाल बिगाड़ दिया है क्या मैंने? लग तो आप बज़ाहिर अभी भी वैसे ही रहे हैं। आर्यन से पूछती हुई मुकम्मल इसकी तरफ मुतवज्जा होती है। वैसे कैसे? अमाया से पूछता हुआ अमाया की तरफ 2 कदम उठाता है, एक बादशाह की तरह या फिर किसी बेहिस इंसान की तरह जिसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके लिए इसका अपना आप, अपना नाम और ओहदा सबसे पहले है। मुझे अपने ओहदे से गिराकर बादशाह से ग़ुलाम बनाकर मुझे बेहिस कह रही हो? अमाया की बात पर आर्यन सर झुकाए धीमी सी आवाज़ में मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, जवाब दे शाह। वो अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए बोली, इस अमीर कबीर शख्स को तुमने मालिक से नौकर बना दिया है। बादशाहों की तरह रहने वाला ये शख्स तुम्हारे लिए ग़ुलामों वाला काम कर रहा है। तुम फिर भी पूछ रही हो कि मेरा हाल बिगड़ा बिगाड़ा है या नहीं? हद है बेगम। अमाया की तरफ बढ़ता मुस्कुराते हुए कहता है और कहते ही अमाया की नाक खींच जाता है। अमाया को बाजुओं से पकड़े इसे अपने साथ खड़ा करता इसके कदमों के साथ साथ कदम मिलाकर चलते हुए आर्यन अमाया हवेली से बाहर निकलने के लिए बढ़ते हैं कि सामने गार्डन में खड़ा अब्बास इन दोनों को देख हवा में हाथ हिलाता उन्हें मुस्कुराते हुए इनकी तरफ बढ़ता है। हाँ जी, किधर जा रहे हो? अमाया आर्यन के सामने खड़ा होते हुए अब्बास पूछता है और अब्बास के पीछे पीछे ज़ियान और आरिश दोनों आ जाते हैं। हमारी सुबह की फ़्लाइट है, अब जाएंगे तो वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे, इसीलिए अब हमें रुखसत करो। हमारे रुखसत होने का भी वक्त आ गया है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ज़ियान पूछता है। हनीमून पर जा रहे हैं, हमारी शादी पुरानी हो जाए इससे पहले हनीमून पर चले जाना चाहिए हमें। ज़ियान की बात का जवाब आर्यन मुस्कुराते हुए देता है। आर्यन के चेहरे की मुस्कुराहट देख हारिश की नज़रें फ़ौरन से अमाया की जानिब उठती हैं, जो हैरानगी से आर्यन को देख रही थी। हनीमून पर ही लेकर जा रहे हैं ना हमारी बहन को बहनोई साहब? आर्यन सवालिया नज़रों से आरिश सवालिया नज़रों से आर्यन को देखते हुए पूछता है। जाहिर है अब दोबारा अगवा करने से तो रहा। आर्यन कंधे उचकाते हुए जवाब देता है, जाने दो इनको, इतनी तफ्तीश ना करो, पता है मुझे कहाँ जा रहे हैं। खैर से जाओ, खैर से वापस लौट कर आओ और मेरी बेटी का ध्यान रखना। इसे कुछ हुआ तो इस बार तुम अपने लिए कब्र बुक करवा के आना। अब्बास कहते ही आर्यन के गले से लग जाता है। अमाय का ध्यान रखना, कोई भी मसला हो तो मुझे फ़ौरन से इतला कर देना। आर्यन के कान के करीब सरगोशी नुमा धीमी सी आवाज़ में कहता है। अब्बास इससे दूर हो जाता है और अमाया से गले मिलता है। एक एक करके अमाया अपने दोनों भाइयों से मिलने जाने के लिए आगे बढ़ती है। अमाया आर्यन दोनों गाड़ी में पिछली सीट पर सवार शिरोज़ सवार होते हैं और शिरोज़ गाड़ी चलाता हवेली से निकले बंगले की तरफ बढ़ जाते हैं। आरिश के फूलों से सजे हुए कमरे में इसके बेड पर दुबक कर बैठी माला अपने लहंगे को मजबूती से भींचते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरा भाई ऐसा नहीं है, वो गलत काम नहीं करता है, माला बेड से उतरते हुए खुद से कहती है और कहते हुए वो बेड का सहारा लेते बेड पर हाथ मारते अपने लिए दरवाजे तक जाने का रास्ता तलाश करने लगती है। पर बेड पर लगी फूलों की खूबसूरत सी सीज इसके हाथ में आती है, जिसके सहारे वो आगे बढ़ती है। बेड से दूर होते हुए इसके हाथ में पकड़ी सीज खींच जाती है, जो इसी पल टूटे सारे फूल बेड पर बिखर जाते हैं और माला भी खुद ज़मीन पर जा गिरती है। दोनों हाथों में पहनी हुई ब्राइडल चूड़ियाँ इसी वक्त टूटते हुए इसकी हथेलियों में छुप जाती हैं। आह, या अल्लाह! माला अपने हाथों के सहारे उठते हुए दर्द में कराह कर बोलती है, पर ज़ख्मों को नज़रअंदाज करती वो दोबारा उठकर आगे बढ़ने लगती है। किधर जाऊँ मैं? अपने आसपास हाथ मारते हुए रास्ता तलाश करते कहती है और हाथ हवा में चलाते हुए वो आगे बढ़ाती हुई दीवार के साथ लगी टेबलों को और चीज़ों का सहारा लेते हुए वो दरवाजे तक पहुंच जाती है। माला कमरे का दरवाज़ा खोलती इससे पहले ही आरिश दरवाजे को खोलता है कि दरवाज़ा सीधा माला के सर पर लगता है, जिससे एक बार फिर वो दर्द में कराहते हुए बोलती है, माला। आरिश माला को देखे बोलता है, जो पीछे की तरफ कदम बढ़ाए गिरने वाली हुई पड़ी थी। माला को जल्दी से बाजुओं से पकड़े आरिश गिरने से रोकता है कि माला इसका हाथ झटकते हुए खुद जल्दी से पीछे की तरफ कदम उठाने लगती है। मेरा मेरा भाई कहाँ है? अपने लहंगे को दोनों हाथों में पकड़े माला आंखों में नमी भरे पूछती है। वहीं है जहाँ इसे इस वक्त होना चाहिए। बेड की हालत देखते हुए आरिश बोलता है, आप लोगों ने इसके साथ कुछ गलत किया है ना? आप लोगों ने
مالا اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسوؤں سے تر ہوتے گالوں کو صاف کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ہم نے نہیں کیا، جو اس نے غلط کیا ہے وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے بس۔ مالا کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے آرش کہتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ کبھی غلط کام نہیں کرتا ہے، آپ نے اس سے جان بوجھ کر یہ کروایا ہے۔ میں اس سے ایسا کیوں کرواؤں گا بھلا، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ مالا بولتی ہے کہ آرش حیرانگی سے اسے دیکھتے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر جاتا ہے، جس کی آواز پر مالا ڈر کر ایک قدم اور پیچھے اٹھاتی ہے۔ آپ کا ہی تو فائدہ ہے ان سب میں، اپنے آپ کو کمپوز کرتی آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہتی ہے، اور وہ کیا ہے بتانا پسند کریں گی آپ؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے آرش پوچھتا ہے، مجھ سے شادی؟ مالا ہمت اکٹھی کر کے اٹل سے لہجے میں کہتی ہے، کیا؟ آرش بے حد حیرانگی سے بولتا ہے، حیران کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ مجھ سے شادی کرنے کے لیے کیا ہے نا آپ نے یہ سب، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، مجھے نہیں پتا لیکن۔ مالا کہتے کہتے خاموش ہو جاتی ہے، مد مقابل کھڑے شخص کو دیکھ تو نہیں پاتی ہے وہ، لیکن پھر بھی اسے اس پر غصہ آ رہا تھا، اور اس کے غصے کو محسوس کرتے ہوئے وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا؟ تیش میں اپنے سینے سے ہاتھ ہٹاتا آرش ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے پوچھتا ہے، لیکن مجھ میں سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، میں ویسے بھی کسی قابل نہیں ہوں۔ مالا اپنا سر ادھر ادھر ہلاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کی بات پر اب آرش گہری سانس لیتا اپنے غصے کو ضبط کر جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، کام کی تو تم ہو بہت، آرش پرسکون انداز میں کہتا ہے، مطلب واقعی میں آپ نے اپنے لالچ کے لیے ہماری زندگیاں برباد کی ہیں؟ مالا مزید پیچھے کی طرف قدم بڑھائے پوچھتی ہے، ہاں ہے مطلب، تم میں میرا کیا کرو گی، اب اعلان کرو گی باہر جا کر؟ مالا کی طرف بڑھتے ہوئے تلخ سے انداز میں پوچھتا ہے، کیا چاہیے آپ کو مجھ سے؟ تم؟ مالا کے پوچھنے پر آرش فوراً سے بیشتر جواب دیتا ہے، مطلب؟ وہ حیرانگی سے گویا ہوئی، مطلب تم چاہیے تھی؟ مختصر سے انداز میں وہ جواب دیتا ہے، کس لیے؟ رونے کی پوری تیاری کیے پوچھتی ہے، سوداگر بننا تھا، اس لیے تم سے نکاح کرنا ضروری تھا۔ مسلسل مالا کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے انتہائی پرسکون انداز میں کہتا ہے، کیا آپ مجھے بیچنا چاہتے تھے اس لیے مجھ سے شادی کی ہے؟ وہ پوچھتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے، ہاں تمہارا سوداگر بننا تھا، اس لیے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، اب تم اپنی فکر کرنا شروع کر دو، تمہارے بھائی سے پہلے تمہاری بربادی کا سفر شروع کرواؤں گا میں۔ ویلکم ٹو دی شیڈو کنگز ورلڈ وائفی، کہتے ہوئے مالا کی طرف بڑھ جاتا ہے کہ مالا آرش کی موجودگی محسوس کرتی جلدی سے دور جانا چاہتی تھی، پر اپنے پیروں میں آتے لہنگے میں اٹکتے ہوئے وہ گرنے لگتی ہے، لیکن اب کی بار آرش اسے گرنے سے سنبھال لیتا ہے، مالا کو بازوؤں سے پکڑے دوپٹے کو درمیان میں لائے وہ اسے سنبھالتا ہے، ہاتھ مت لگائے مجھے۔ مالا ہاتھ جھٹکتے ہوئے دور کرتی ہے اور کہتے ہی وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنا سر گھٹنوں میں دیے زور زور سے رونے لگ جاتی ہے۔ کیوں رو رہی ہو؟ آرش سر جھکائے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے پوچھتا ہے، آپ مجھے بیچنے والے ہیں، یہ سوچ کر روئے نہیں تو کیا ہنسوں؟ وہ روتے روتے بولتی ہے، دونوں ہی مت کرو اس وقت، بس چپ ہو جاؤ۔ آرش بزاریت سے کہتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھتا ہے اور بیڈ پر گری اصل اور آرٹیفیشل پھولوں کو سمیٹنے لگتا ہے۔ ایسے کیسے چپ ہو جاؤں، میں نے نہیں بکنا؟ مالا کہتی ہے کہ آرش حیرانگی سے جھٹکے سے پلٹ کر اسے دیکھتا ہے۔ مالا کی بات پر آرش کے لبوں پر مسکراہٹ رنگنے لگتی ہے، اچھا ٹھیک ہے نہیں بیچتا، میرا مطلب ہے کچھ نہیں کرتا تمہیں، رونا تو بند کرو اب۔ سارے پھولوں کو بیڈ شیٹ میں اکٹھا کیے بیڈ سے اتار کر بیڈ کے سائڈ پر پھینکتے ہوئے آرش بولتا ہے،